اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ فاتحہ کی آج آیت نمبر 5 اہدنا الصراط المستقیم کا ہم ترجمہ اور تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے شعور کی منزلوں کو، شعور کے دروازوں کو کھول دے اور شعور کی منزلیں سہل فرما دے ہمارے لیے، اور ہمیں اس کو سمجھنا سہل فرما دے۔ اہدنا ہمیں دکھا، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ اہدنا نا جب آ گیا تو اہدنا ہمیں دکھا، صراط راستہ، کون سا راستہ؟ مستقیم، جو کہ سیدھا راستہ، سیدھے راستے کی طلب کی جا رہی ہے۔ ابھی تک جو ہم نے پہلے پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کی گئی، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اس سے مدد اور عبادت کرنے کے بعد اس کی مدد مانگی گئی، اور اب سیدھا راستہ اپنے لیے اور اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے یہ دعا کی جا رہی ہے۔ اور کیا یہ خوبصورت طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مقصود پانے کے لیے، دعا کو حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا جائے کہ سیدھا راستہ حاصل کرنے کے لیے رب تعالیٰ سے دعا کی جائے، اور اس کے لیے استقامت کی بھی دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ استقامت بھی عطا فرمائے۔ صراط مستقیم کے معنی امام ابو جعفر ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد واضح اور صاف راستہ ہے جو کہیں سے بھی ٹیڑھا نہ ہو۔ عرب کی لغت میں اور شاعروں کے شعر میں یہ معنی صاف طور پر پائے جاتے ہیں، اور اس کے بے شمار شواہد بھی موجود ہیں۔ صراط کا استعمال بطور استعارہ کے قول اور فعل میں پہ آتا ہے۔ اس کا وصف استقامت اور ٹیڑھے پن کے ساتھ آتا ہے۔ سلف اور خلف مفسرین اس کی بہت سی تفسیریں منقول ہیں، اور ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری اور پیروی کرنے کو ہی صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس کا قول مبارک ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہدنا الصراط المستقیم کہیے، یعنی ہمیں ہدایت والے راستے کا الہام کر اور اس دین الہی کی سمجھ دے جس میں کوئی کجی نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ تو مسند احمد کی ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کی، کہ اس کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں، اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں پر نہ جاؤ۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے۔ جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ بس صراط مستقیم تو اسلام ہے، اور دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا اللہ کریم ہے، قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا وہ کھٹکا ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واز کے ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم، ابن جریر، ترمذی اور نسائی میں بھی موجود ہے۔ اس کی اسناد صحیح ہیں اور حق ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا۔ امام ابو جعفر ابن جریر کا فیصلہ ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم توفیق دیے جائیں کہ اس چیز کو جو باری تعالیٰ کی مرضی کی چیز ہو، جس پر چلنے کی وجہ سے رب تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہو اور اس پر انعام کیا جائے، وہی صراط مستقیم ہے۔ اسی لیے جو شخص اس چیز کی توفیق دیا
گیا، جس کی توفیق اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تھی، جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہید اور صالح لوگ تھے، وہ اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی اور کتاب اللہ کو مضبوط تھام رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانے کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں خلیفوں اور تمام نیک بندوں کی راہ کی توفیق دیا گیا، تو یہی صراط مستقیم ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت حاصل ہو چکی ہے اور پھر نماز اور غیر نماز میں حاجت مانگنے کی ضرورت کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد اس سے ہدایت اور ثابت قدمی اور اثر رسوخ و بنائی ہمیشہ کے لیے طلب ہے۔ اس کے لیے بندہ ہر ساتھ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے اور خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، بلکہ دن رات اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محتاج ہے، اور اسی لیے اللہ نے اسے یہ سکھایا ہے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور ثابت قدمی اور توفیق چاہتا رہے۔ اچھا اور نیک بخت انسان وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے در کا بیکاری بنا لے اور وہ اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کی قبول کرنے کا کفیل ہے، بالخصوص بے قرار محتاج اور اس کی طرف اپنی حاجت دن رات پیش کرنے والے کی ہر پکار کو قبول کرنے کا وہ ضامن ہے۔ اور جگہ قرآن کریم میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمینوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمائی اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاؤ۔ پاک ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق والے راستے پر استقامت عطا فرمائے، اپنے خاص بندوں کا انعام والے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔